کے لیے پھر وہ آپ سائیکولوجیکلی بات آ جائے گی کہ جب انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو جو پہلا جو ابھار اٹھا نفس کا وہ شیطان کا اٹھا اور وہ ابلیس جو تھا وہ حسد کے مارے جو ہے وہ آدم علیہ السلام کا اس نے انکار کر دیا کہ میں کیوں اس کو سجدہ کروں. تو یہ تو اس کی ابتدا وہاں سے ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسی طرح آپ دیکھیے نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حسد تھا اور حضور جیسے فرما رہے کہ اپنی اور جو سب سے بڑی نعمت جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ہم نے آپ کو آقا علیہ السلام دے دی پوری امت کو, تو اس کے بارے میں وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد کہ تم یہ جو شر ہے حسد کا اس سے یا اللہ مجھے محفوظ فرما. تو ہم یہ دعا مانگتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ حسد کا اور شکر کا ایک کیا کہہ سکتے ہیں آپ ایک ڈیفرنٹ اینگل ہے اس کا کہ جہاں پہ آپ حسد کریں گے وہاں پہ آپ ناشکری کریں گے. اور اسی لیے شیطان نے یہ کہا تھا کہ یا اللہ میں تیرے شکر گزار بندوں کو برگلاؤں گا. تو جو حسد کا ہے کہ اصل میں تھیم کیا ہے حسد میں یہ ہے کہ آپ دیکھیے کبھی کوئی اگر آپ غور کریں اس کی فیلنگ پہ جائیں نا, کبھی کسی بیمار آدمی نے کسی صحت مند آدمی نے کبھی بیمار کے بارے میں حسد کیا ہے؟ کبھی نہیں ہوگا. وہ کہے کہ ٹھیک ہے ادنا اعلیٰ کبھی ادنا کے حوالے سے حسد نہیں کرے گا. کیا یہ جو بغض اور کینہ ہے جی یہ بھی حسد ہی کی طرف لے کے جاتا ہے؟ بے شک بے شک بے شک. وہ دیکھیں نا اندر سے جب آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے اور جب آپ یہ کہہ رہے کہ میرے جو اس بھائی کے پاس نعمت ہے یہ چھن جائے, تو اب اگر اس کا اظہار نہیں کر پا رہے تو وہ اندر ہی اندر اس کے لیے کڑ رہا ہے. اس کے اندر اس کی جو اندر کی روح ہے. بغض اور کینہ ایک ہی چیز ہے یا کیا یہ فرق ہے چیز ہے کیا ہے یہ قسم ہے؟ ذرا میں چاہوں گا اس کو ذرا تشریح کر لیں ذرا سی تاکہ پھر آگے. ہمارے استاد تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ایک ناپاک شخص بننے کے لیے نا بغض اور کینہ اور حسد کو ملا لیا جائے نا تو ایک ناپاک شخص تیار ہو جاتا ہے. تو یہ ایک انسان کی جو سائیکولوجیکل جو بات ہے وہ یہ کہ یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ہاں جی یعنی آپ اس کی کیفیات کہہ سکتے ہیں, اس کی مختلف کائنڈز کہہ سکتے ہیں, لیکن انٹرلنکڈ ہے. لیکن جو سب سے بڑی اس کے اوپر جس کو سب سے اوپر اس کو پریویل کیا ہوا جس نے وہ حسد ہی ہے. یعنی پریویلنگ حسد کی ہوتی ہے, اسی کے اندر پھر کینہ پنپتا ہے, اسی کے اندر بغض آتا ہے. بغض بھی اصل میں حسد کی ہی ایک قسم ہے. تو اب اس کے اندر جو جس طرح آپ نے ایک سوال کیا میں اس کو انٹرٹین کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب فطرتاً یہ چیزیں رکھی ہیں تو آپ اس چیز کو یہی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں پہلا مدرسہ ہے. تو ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جیسے بچوں کے درمیان اگر کوئی ایسی بات ہے تو وہ اس کو اس طرح نہ اس کو تربیت کرے اس کو اس طرح نہ پیش کرے کہ میں اس سے زیادہ پیار کرتا ہوں یا کرتی ہوں, فطرت میں اس کی بڑھ جائے, بلکہ اس کو یہ کہے کہ بیٹا یہ چیز آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے, آپ کے اندر یہ صلاحیتیں رکھی ہیں, اس بچے کے اندر یہ صلاحیتیں. اچھا ڈاکٹر صاحب اگر ماں باپ بھی وہی چیز پریکٹس کر رہے ہوں گے obviously تو بچہ بھی وہی چیزیں سیکھے گا. اگر ماں باپ گھر میں بیٹھ کر ماں جو ہے وہ نند کی اور جو